Magawa ni Maria. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت الجوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وصرت إلى الخلق كافة وختم علي النبيون الصلاة إمام الدين الصلاة مراج المؤمنين لو نزل من السماء نار لما نجا منها إلى أهل المساجد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صل على جميع الأنبياء والمرسلين صل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا فطر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
تصویر تحلیل اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ نور السماوات والارض ان اللہ قوی عزیز ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ میرے بھائیو، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ اگر اللہ کی قوت زمین و آسمان کو چھوڑ دے، کون سی طاقت ہے جو زمین و آسمان کو اپنے مقام پر قائم رکھ سکے؟ اللہ جل شانہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ وہ ذات بڑی عظمت والی ہے، ہر ایک چیز اللہ کا ذکر بیان کرتی ہے۔ تو اے لوگو، ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ کثرت سجدہ جو ہے، سجدوں کی کثرت ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، یہ آنسو ہے جو جہنم کی حرارت کو بجھا دے گے۔ تو کامل انسان تو وہی ہے جو اللہ جل شانہ کو یاد رکھتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں محنت کی اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یا ساری ان کی جدوجہد دنیا کے لیے ہے، لیکن آخرت کا انہوں نے کوئی فکر نہیں کی۔ تو ایسے لوگ ہیں، فرمایا کہ یہی گھاٹے والے لوگ ہیں، کھانے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، آدمی وہی کامیاب ہے جس نے آخرت کو پہلے رکھا، جس نے دنیا کے اندر ہر کام میں اپنے پاک خدا کو یاد رکھا، اپنی کمائی کے اندر، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زمین میں، اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹری میں اپنے رب کو یاد رکھا ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوں۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے کہ جو خدا کے کلام کی تفسیر ہے کہ نبی نے زندگی کس طرح سے گزاری اور کیا سبق دیا لوگوں کو۔ بھئی آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ وہ ہستی عظیم جس کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، جس کو پوری کائنات کا اللہ نے امام بنایا، اس کی سیرت کیسی ہے، ان کا لوگوں کے ساتھ اخلاق کیا ہے، برتاؤ کیا ہے۔ میرا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی گزاری کہ دنیا والوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ اللہ کی ساری عنایات کے باوجود کہ میرے پاس خدا نے کہا تھا کہ میرے پاک رسول بہت پہاڑ کی طرف اشارہ کرو، میں سونے کی طرف اس زمین کے اوپر اپنی ایڑی کو رگڑو، میں ساری چاندی کی بنا دیتا ہوں۔ لیکن فرمایا کہ یا اللہ، میں تیرا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں فقر کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بادشاہوں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ بھئی ہمارے لوگ
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہی سارا کچھ میرے پاک رسول کے پاس تھا، لیکن آپ نے زندگی گزار کے دکھلائی کہ فخر کیا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک نکڑ پر چارپائی پڑی تھی، مشکیزے کی کھالیں ایک دو پڑی ہوئی اور وہ بھی کھوٹی میں لٹکائی ہوئی تھی۔ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، تھوڑے سے جو ایک سائڈ میں پڑے ہوئے تھے، اور ایک ایسا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نیچے بچھانے کے لیے، اس کے اندر کوئی روئی وغیرہ نہیں تھی، یہ کھجور کے پتے ڈالے ہوئے تھے، وہ نیچے بچھایا ہوا تھا۔ ایک تکیہ تھا، اس میں بھی کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے یہ سارا کچھ دیکھا، تو دیکھ کر امیر المومنین عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ تو ایسی ہستی ہے کہ جس کی خاطر اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، یہ دنیا کے بادشاہ اتنی عیاشیاں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی سلطنت بڑی وسیع ہو گئی، اللہ نے شام سے یمن تک کی سرحدوں تک اسلام کی سلطنت کو دراز کر دیا، لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے وزیر آتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ، یہ دیکھ کر میرا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین عمر ابن خطاب نے جب یہ بات کی تو میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ایسا شخص، اتنا عظیم شخص، لیکن گھر کا یہ عالم ہے، گھر میں کیا پڑا؟ میرے پاک رسول نے کہا اے عمر، ہمیں آخرت پیاری ہے، یہ سارا کچھ جو آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر آسائشات پیدا کر لے، یہ میں نے سب دنیا داروں کے لیے چھوڑ دی ہے، ہمیں صرف آخرت پیاری ہے۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک ایسا مسافر ہوں کہ جو سوار تھا راستے میں رکا، اس نے تھوڑا سا سستایا پھر آگے چل دیا، ہم تو مسافر ہیں دنیا میں۔ بھائی یہ نبی کا فخر ہے، جس کو اپنے محبوب سے اتنا پیار تھا کہ میرے خدا نے کہا تھا کہ اے رسول، یہ میں جنت لا کر تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں تیری امتیوں کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں میں جنت لا کر دنیا میں حاضر کر دیتا ہوں۔ اتنا پیار تھا میرے پاک رسول سے، لیکن میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اس طرح سے گزاری، کوئی دنیا کا شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ بھئی آج تمہارے گھر میں 2 عورتیں ہیں تو گھر کے اندر سے باتیں نکلتی ہے، نبی پاک کی 11 بیویاں تھیں، بھائی کوئی نقص ہوتا، عیب ہوتا، اور 11 میں سے ایک بیوی تو بیان کرتی، یہاں پر تو ایک عورت ہے جو تمہارے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ نہیں، میرے پاک رسول کا ان کی خلوت بھی، ان کی جلوت بھی، ان کی تنہائی بھی، گوشہ نشینی بھی، دنیا میں چلنا سب اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میرے پاک رسول نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ خدا کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ بھائی دنیا کے اندر آپ کس کی زندگی کو آپ فالو کرتے ہیں؟ کوئی ایسا آدمی ہے بتلاؤ جس نے قرآن کی تفسیر بن کر زندگی گزاری؟ وہ میرا پاک رسول جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ کا لفظ نہیں آیا، ایسا عظیم آدمی جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، اور وہ بھی میرے پاک رسول نے دنیا سے جانے سے پہلے کہا تھا اے لوگوں، میں نے کسی پر ظلم کیا ہے، میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں،
مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ ایک دفعہ صفحے سیدھی کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ مجھے لگا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے پاک رسول نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا، قمیض مبارک اتار دی کہ اپنا بدلہ لے۔ لیکن وہ شخص جو پاک رسول کی صحبت میں بیٹھنے والا، وہ تو کسی انتظار میں تھا کہ نبی کا یہ کرتا قمیض مبارک اترے، میں جو مہر لگی ہے پاک رسول کی اس کو چومنا چاہتا ہوں۔ بھائی کیسا عالم تھا، ضعیف ہے، ناسوا، بیماری کا غلبہ، بیماری کی حالت، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ شخص بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص آگے بڑھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ختم نبوت کی جو مہر تھی اس کو چوم لیا۔ یا رسول اللہ، میں کون ہوں جو آپ سے بدلہ لینے والا ہوں؟ میں تو اس بہانے میں آپ کی مہر کو چومنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، کوئی کامل انسان دنیا میں ایسا ہے جس کی خلوت، جس کی جلوت، جس کا کاروبار، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا بھائی روز روشن کی طرح عیاں ہے؟ میرا پاک رسول بھائی دیکھو نا، وہ تو ایسی ہستی ہے جو جنگ بدر میں بھی، جنگ موتا میں نہیں، جنگ بدر، خندق، حنین، بھائی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی۔ چاہتے تو یہ تلوار جو ہاتھ میں تھی ایک حکم سے ساری دنیا کو تہتے کر دیتے، لیکن نہیں فرمایا، بلکہ اس حد تک فرمایا کہ جنگ کے اندر کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، کسی بچے کو مت قتل کیا جائے، ان درختوں کو مت کاٹا جائے۔ فرمایا نہیں، جو پیٹھ دے کے بھاگ رہا ہے اس کے اوپر بھی تلوار مت اٹھاؤ۔ بھائی میرے پاک رسول نے تلوار اس وقت اٹھائی جب تبلیغ غیر مؤثر ہو، جب دیکھا کہ اب یہ لوگ، اور پھر اپنے ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں تلوار اٹھائی ابتدائی کی جنگ کے لیے۔ تو آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ میرے پاک رسول کے ہاتھ سے ایک آدمی بھی قتل نہیں۔ بلکہ اس حد تک ایک دفعہ خالد بن ولید گئے، انہوں نے جا کر ایک قبیلے کے لیے بھیجا کہ جاؤ ان کو تبلیغ کرو، وہاں پہ لڑائی چھڑ گئی اور ایک شخص کو خالد بن ولید نے ناحق قتل کر دیا۔ میرے پاک رسول کو پتا چلا، فرمایا کہ خالد تو نے کیا کیا؟ فرمایا غلطی ہو گئی، آپ نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو بھیجا کہ جاؤ اس کا خون بہا ادا کرو، اور فرمایا کہ اے لوگوں کسی کو ناحق مت مارو، اور اس حد تک کہ کتا بھی اگر تم نے مار دیا تو اس کے بھی تم سزا مارو۔ بھائی دیکھو نا، میرا پاک رسول فرمایا ایک علاقے سے گزر رہے تھے، ایک قافلہ گزرا، ٹھہرنے کا وقت ہے، میرے پاک رسول نے دیکھا کہ یہاں پر چیونٹیاں پھر رہی ہیں، ہم کہتے ہیں چیونٹیاں، تو صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ لوگوں یہاں سے چل پڑو، یہ چیونٹیاں اللہ کی مخلوق ہے، ان کو تکلیف پہنچے گی، کسی اور جگہ پہ جا کر ہمیں گاڑ دو۔ بھائی وہ ایسے عظیم ہستی چھوٹی سی چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ بھائی ایسے مقام اخلاق کی تکمیل کر دی میرے پاس، یہ قرآن کہتے ہیں کا لا لا خلق عظیم۔ بھائی سچائی میں کوئی ہے تو بتلاؤ، صدق میں ہیں جی، اخلاقیات ایسے، انما بعثت معلما، یہ پیغمبر کا منصب ہوتا ہے کہ میں معلم بولا کے بھیجا، اور معلم کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کے ساتھ جاتی نہیں کرتا، بلکہ اس حد تک کے لوگوں سے کہا، ابھی ایک آدمی کا چوری کے جرم میں ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس نے آ کر اقرار کیا، گواہ لگ گئے، میرے پاک رسول بعد میں پریشان ہوئے، کہہ رہے تھے ان لوگوں نے ان کو سمجھا بجھا کے میرے سے دور کیوں نہ کر دیا، اور ایک امتی کا ہاتھ کٹا تو میرا نبی پریشان ہوا، وہ بھی چوری کے جرم میں کٹا تھا۔
میں کہ لوگ اس کو سمجھا بجھا دیتے میرے پاس نہ لے کے آ، کیوں جو میرے پاس آتا ہے مجھے شریعت اس کے اوپر نافذ کر دینی پڑتی. میرے بھائی یہ ایسا وقار میں اختلاف، ایسی کردار سازی، ایسی تربیت لوگوں کی تھی. روایت کے لوگوں بیٹھ جاؤ. ایک صحابی گھر سے نکل رہا ہے، وہ بیٹھ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، نبی کی آواز کانوں میں پڑی، اسی وقت بیٹھ جاؤ. بھائی ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب حرام ہے، سب نے مٹکے اڑیا کیے. کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا تو بھائی بڑا کاروبار ہے، ہمارا بزنس ہے، ہم بغیر شراب کے رہ نہیں سکتے. نہیں، شراب کو حرام کر دیجیے، فلاں چیز چھوڑ دو، چھوڑ دیجیے. میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جو اتنا بڑا معلم ہے اس نے ایک ایک جگہ پر ساری رہنمائی کی. تم نے زندگی کس طرح سے گزاری. لوگوں سچائی کا دامن پکڑے، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کسی کو نہ حق مت قتل. فرمایا کہ اپنے پڑوسی جو ہے ان کا خیال رکھو اور ان کے حکم کے بغیر تم اپنی دیوار کو بھی اونچا مت کرو. ساتھ فرمایا کہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا تو دور کی بات ہے، پڑوسی کے کتے کو بھی پتھر مت کھاؤ. بھائی کتنی بڑی بات ہے. کوئی ایسا معاملہ ہے جس نے رہنمائی نہیں، وہ اتنی بڑی رہنمائی. میں کہہ لوگوں میرا بندہ ہے بندیوں بنا. بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹو ہے، مؤثر ہے. میرا بندہ ہے بندیوں بنا. اے لوگوں اللہ پر ایمان لے کر آؤ، آخرت پر ایمان لے کر آؤ، والملائکۃ والنبیین، فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، نبیوں پر ایمان لے کر آؤ. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان کان لک مال، اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو حج لازمی کرو. فرمایا کہ جو آدمی پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ چاہے نصرانی ہو کے مرے چاہے یہودی ہو کے مرے. وتحج البیت ان کان لک مال وتصلی اثنتي عشرة رکعۃ. اے لوگوں 12 رکعتیں ہوتی سنت کی سارا دن کی، فجر سے لے کر سنت موقدہ 12 رکعتوں کو کسی حالت میں مت چھوڑو. فی کل یوم ولیلۃ والوتر لا تترکوه فی کل لیلۃ، وتر کو مت چھوڑو، کسی حالت میں بھی وتر کو مت چھوڑو. اگر آپ کے وتر رہ گئے، جس طرح سے آپ نے فرض نماز کو پڑھا ہے اسی طرح سے وتر بھی واجب ہے. میرے پاک رسول کا حکم ہے کہ والوتر لا تترک، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. خدا کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے فرمایا کہ وہ ایسا شخص اس کی بخشش نہیں ہے، اور انسانیت کو اللہ معاف کروا دے گا. لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کبھی معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الحمدللہ مسلمان کوئی بھی شرک نہیں کرتا. میرے پاک رسول نے کہا تھا اے لوگوں میں جزیرہ عرب میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا، تم بت پرستی نہیں کرو گے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کی محبت میں تم اللہ کو بھول جاؤ. بھائی جس نے سجدہ کیا خدا کو کیا، جس نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا اس نے خدا کو سجدہ کیا، جس نے اپنی یہ ساری جمیل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا وہ مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو بھائی یہ ناروں میں کہتے ہیں فلاں مشرک ہے فلاں ہے، نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا. ہاں جو اپنے عقائد میں غلط کرے، اپنے عقائد کو غلط رنگ دے، خدا کی صفات کے برابر کسی کو سمجھتا ہے وہ مشرک ہو جائے. بھائی اولاد اللہ دے گا،
رزق اللہ دیتا ہے، دکھ بھی اللہ دیتا ہے، سکھ بھی اللہ دیتا ہے. بھائی اس میں کہنا کہ فلاں کا وسیلہ نہ کرو، بھائی وسیلہ ناجائز نہیں ہے، وسیلہ کرنا جائز ہے، اسباب کو پیدا کرنا جائز ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو خدا کی صفات میں، خدا کی ذات میں کوئی لا علمی کی وجہ سے سمجھتا ہے مسلمان، تو وہ ایک آدمی کا عقیدہ ہو سکتا ہے، سب کا نہیں. الحمدللہ ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ ہم حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہیں، سنت رسول پہ چلنے والے ہیں، لیکن پھر بھی میرے پاک رسول کا حکم ہے لا تشرک باللہ شیئا. اے لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو اس حد تک فرمایا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، تمہیں قتل کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ. ولا تو والے نہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا. تو بھائی دوسری بڑی بات لا تو والے نہیں. بھائی جس نے ماں باپ کو دھتکار دیا اس نے جنت کے راستے کو گم کر دیا. جس شخص نے اپنے ماں باپ کو ادب عزت نہ دی اس کی ساری بندگی کو اللہ ضائع کر دے گا. بلکہ قرآن پاک میں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کی بندگی کرو، اور بندگی کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کا. ابھی جو شخص اپنے حب رسول کا دعویٰ بھی کرے، اب جو کہے کہ میں محمدی ہوں، میں غلام محمد ہوں، اپنے ماں باپ کو اچھا نہ سمجھے، اپنے ماں باپ کو گالی دے، بوڑھے والدین پہ ظلم و ستم کرے، وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. لا تاکل مال الیتیم ظلما، اے لوگوں کسی کا مال ظلم مت کھانا. ٹھیک ہے نا؟ لا تاکل مال الیتیم ظلما. لا تشرب الخمر، شراب کے قریب مت جاؤ. لا تزنی، بدکاری مت کرو. لا تحلف باللہ کاذبا، اللہ کی جھوٹی قسم مت اٹھا. بھائی صحیح بات ہے نا. وہ تیرا شہادت الزور بالاشراق باللہ ہے، جس نے جھوٹی قسم اٹھائی اس نے خدا کے ساتھ شریک کر دیا. وہ تیرا شہادت الزور بالاشراق باللہ ہے. اے لوگوں جو جھوٹی قسم اٹھائے گا وہ اللہ کا شریک کرنے والا ہے، اور شریک پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا. ادھر شہادت الزور بالاشراق باللہ. لا تزنی لا تحلف باللہ کاذبا لا تشہد شہادت زور، جھوٹی قسم بھی مت اٹھاؤ، جھوٹی گواہی بھی مت اٹھاؤ. لا تغتب اخاک المسلم، اے لوگوں اپنے بھائی کی غیبت مت کرنا. جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی اس نے اپنے بھائی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اس نے لا تغتب اخاک المسلم. بھائی جو کسی کے اندر عیب ہے بیان کرو گے، یہی تو غیبت ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ نے نیکیاں کی، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے حج کیا، آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ قربانی سب کچھ کیا، اپنے بھائی کو مردہ گوشت کو کھاتے ہو. فرمایا لا تغتب اخاک المسلم، اے مسلمان اپنے بھائی کا گوشت مت کھا، اس کی غیبت مت کر. فرمایا یا رسول اللہ وہ عیب تو بندے میں موجود ہے. فرمایا اگر عیب موجود ہے یہی تو غیبت ہے، اگر عیب موجود نہیں ہے وہ تو تو نے بہتان باندھ دیا، اور جو بہتان باندھے گا اس کی اللہ 60 سال کی عبادت کو ضائع کر دے گا. بھائی دیکھو نا، ہم بیان سنتے ہیں بھائی میلاد بیان کر دیا جائے، رسول پاک کا سارا کچھ بیان کر دو، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ تعلیمات رسول کو اپنانا چاہیے، سیرت رسول کو اپنانا چاہیے، وہ اصل میں محب رسول ہے. لا تغتب اخاک المسلم لا تغل اخاک المسلم، میں لوگوں اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ مت دو. ٹھیک ہے نا کہ دھوکہ دے دینا چاہیے. لا تغل اخاک المسلم.
لا تلعب ولا تلہا ملاحین، اے لوگوں فضول کھیلوں میں مت پڑ جانا. لا تلعب ولا تلہا ملاحین، تماشائیوں کے ساتھ مت پھرنا تم. ایسے ہی تم گروہ کے گروہ بنا کے تماشائی بن جاؤ. لا تلعب، فضول کھیلوں میں کیا پڑا. من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی یہ ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی سروکار نہیں. لا تقل للکثیر یا کثیر ترید بذلک، اپنے کسی بھائی کو عیب کی نیت سے مت پکار. کسی کو یہ کہنا تو ٹھیکنا ہے، چھوٹے قد والا ہے، تیری بہن ہے، تیرا بھائی ہے، میرے پاک رسول کا حکم ہے لا تقل للکثیر یا کثیر ترید بذلک عیبہ، کسی کو عیب کی نیت سے مت پکار. تو کبا ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، نہیں میرے پاس. لا تسخر بأحد من الناس، اے لوگوں اپنے بھائی کا مذاق مت اڑاؤ. لا تسخر بأحد من الناس، لا تمشي بالنميمة بين الأخوين، لگائی بھجائی اپنے بھائیوں کے درمیان مت کر. اس کی بات ادھر بتا دی، اس کی ادھر بتا دی، لڑائیاں ڈلوا دی. لا تمشي بالنميمة بین الاخوین، ادھر کی سن کے ادھر، ادھر کی ادھر، اس محلے کی ادھر، اس محلے کی ادھر. فرمایا ایسا مسلمان نہیں ہے جو فساد برپا کرنے والا ہو. نہیں، لا تمشي بالنميمة بین الاخوین واشکر اللہ تعالی علی نعمتہ. اے لوگوں اپنے رب کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرو. اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ اور دے گا. اللہ نے ایمان دیا، شکر ادا کرو. اللہ نے اسلام کے اندر پیدا کیا، ماں باپ ایسے دیے اسلام والے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمت کو تسلیم کرو. شکر ادا کرنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس چیز کو مانا جائے کہ خدا نے مجھے نعمت دی. پھر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. میرے پاک رسول کا فرمان ہے جس نے شکر ادا نہیں کیا نعمت کا، اللہ وہ نعمت چھین لیتے. واشکر اللہ تعالی علی نعمتہ واصبر علی البلاء والمصائب، اے لوگوں صبر کرنا، جو مصیبتیں تمہیں پہنچے گی اللہ ان کا اجر دے گا. ہمارے مال کے اندر، ہماری جان کے اندر، ہمارے رزق میں، ہمارے دکھ میں، سکھ میں، معاشرے میں جو تکلیف تجھے پہنچی اس پہ صبر کر، اللہ صبر کی جزا جنت دے گا. ٹھیک ہے نا؟ واصبر علی البلاء والمصائب لا تامن من عذاب اللہ، یہ بڑا سخت حکم ہے. اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جانا. نہیں، مومن ڈرتا رہتا. فرمایا کہ لوگوں لا تامن من عذاب اللہ، اللہ کے خوف سے. ایسے نہ کہنا بھی اللہ کچھ نہیں کہے گا، نہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا. لا تقربا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مت توڑنا. لا تقطع اقربا کا وصلہم، صلہ رحمی کرنا ان کے ساتھ، بہن بھائیوں کی طرح رہنا، محبت سے، اخوت سے، بھائی چارے سے. اپنے رشتوں کو مت توڑو. میرے پاک رسول کا حکم ہے جو تجھ سے توڑے تو جوڑ اس سے. ایسا نہیں کہ وہ توڑے تو بھی توڑ دے، نہیں، مومن وہ ہے جو توڑے تو اس کے ساتھ چھوڑ. لا تامن من عذاب اللہ، لا تقطع اقرباک وصلہم، لا تلعن احدا من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں کسی پر لعنت مت کر. لا تلعن احدا من خلق اللہ، بھائی مومن جو ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی تو لعنتی، تیرا باپ لعنتی. یہ مسلمان کی زبان، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زبان ایسی نہیں ہے جو کسی کو لعنت کرے. لا تلعن احدا، جو بھی رب نے خلق کیا ہے. فرمایا لا تامن من عذاب اللہ. ٹھیک ہے نا؟ لا تلعن احدا من خلق اللہ اکثر من التسبیح والتکبیر. اے لوگوں کثرت سے پڑھتے رہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت. مومن کی زبان ہمیشہ ان ذکر سے، ان کلمات سے تر ہونی چاہیے. واکثر من التسبیح والتکبیر،
والتحلیل لا تدا حضور الجمعہ واللیل، اے لوگوں جمعے کی نماز کو مت چھوڑو، عیدین کی نماز کو مت چھوڑو، عید الفطر کی نماز پڑھو، عید الاضحیٰ کی، کوئی بندہ غیر حاضر نہ ہو جمعے کی نماز سے، عیدین کی نماز سے۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا سَبَقَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اے بندے جو تجھے ملا ہے وہ خدا تجھے دینے والا تھا، وہ تجھ سے خطا نہیں ہونے والا تھا۔ جو کچھ تجھے ملا اس میں تیری محنت، جد و جہد، تیرا ویژن، تیری عقل، تیرا فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے عطا کرنا تھا، میرا شکر ادا کر، اور جو چیز تجھ سے چھن گئی وہ تجھے ملنے والی نہیں۔ پوری کائنات کو اکٹھا کر دو، میرے پاک رسول کا فرمان ہے انما سبق لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو چیز تجھے نہیں پہنچی دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں دے سکتی۔ وہ یہ عقائد کے اندر میرے پاک رسول اصول دین نے رکھا ہے، والقدر خیر و شر من اللہ تعالی۔ یہ جو 40 حدیث ہے ان کے اندر بھی یہ بیان ہے، وَعْلَمْ أَنَّمَا سَبَقَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ۔ اور آخری بات میرے پاک رسول نے کہی، لا تدع قراءۃ القرآن علی کل حال، اس قرآن کی تلاوت کو مسلمانوں مت چھوڑو۔ یہ ہے میرے پاک رسول کی تعلیمات، یہ ہے وہ نیک سیرت، یہ ہے نیک اسوہ۔ فرمایا جو شخص، یہ جو ابھی میں نے احادیث کو بیان کیا ہے، انل 40 حدیثاں الذی قال من حفظ من امتی دخل الجنہ، جو ان 40 حدیثوں کو یاد کرے گا میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے حضرت سلیمان سے یہ روایت ہے، انل 40 حدیثاں الذی قال من حفظ من امتی دخل الجنہ، یہ وہ حدیث ہے، نچوڑ ہے میرے پاک نبی کی زندگی۔ اے لوگوں تم محب رسول پھر بنو گے اگر پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ کسی کو دکھ مت دو، یہ ہاتھ مت اٹھاؤ کسی کے ساتھ کہ ظلم ہو جائے تمہارا، کسی کی اولاد پہ مت ظلم کرو، کل کو تمہاری اولاد کو اللہ لا حاضر کرے گا دوسروں کے سامنے۔ اپنے بڑے پن کا، اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا مظاہرہ مت کر، کسی کے بچے پر ناجائز ہاتھ مت اٹھاؤ، کسی کی عورت کو بے عزت مت کر، کسی یتیم بچے کو دھتکار مت۔ تو جتنے بھی پاور والا ہے کل تیری اولاد کو اللہ لا کر ان کے سامنے کھڑا کر دے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو ریورس ہوتی ہیں بندے کے سامنے۔ آج بھلا کر کسی کے ساتھ خدا تیرے ساتھ بھلا کرے گا، اگر آج تو نیکی کسی کے ساتھ کرے گا خدا اس کا اجر دے گا۔ اگر تو کچھ نہیں سمجھتا میرے پاک رسول کی تعلیم کو تو بھائی بات یہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، بھلا چاہ سب کا تیرا بھلا ہوگا۔ اپنے ہاتھ کو ظلم سے اٹھا لے، خدا تجھے تیری آل اولاد کو ظلم سے محفوظ رکھے گا۔ کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی مت کر، تیری آل اولاد کو اللہ زیادتیوں سے محفوظ رکھے گا۔ لوگوں کی عورتوں کی عزت کر، میرے پاک رسول کا فرمان ہے اے لوگوں کی عورتوں کی عزت کرو، خدا تمہاری عورتوں کی عزت کرائے گا۔ اگر تم لوگوں کی عزتوں کو پامال کرو گے تم جتنے بھی محفوظ سمجھ لو کبھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ یہ تیرے ہاتھ ہے جو تجھے بچانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ تعلیمات رسول سے یہ ساری چیزیں آئیں گی، صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، تیرے کریکٹر سے، تیرے کردار سے پتا چلے تو محمدی ہے تو پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ